السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے مرشد صحیح کہتے ہیں جتنا بڑا غیر مقلد اتنا بڑا جاہل. علماء وکٹوریہ کی پہچان ہے کہ یہ بات کم کرتے ہیں دعویٰ زیادہ کرتے ہیں. علماء وکٹوریہ کی پہچان ہے کہ یہ بات کم کرتے ہیں دعویٰ زیادہ کرتے ہیں. سب جن کے اکابرین کو انگریزوں نے آرام پہنچایا اب وہ ہمیں اہل وکٹوریہ کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھ کر دکھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتے ہیں تو فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره، تو صرف شروع تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے ہیں، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے، نہ رکوع جاتے کرتے ہیں، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ تیسری رکعت کے آغاز میں. اب میرا ان غیر مقلدین سے یہ سوال ہے، اگر رکوع جاتے رفع الیدین تھا تو اس حدیث میں بتاؤ کہاں ہے؟ اگر رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین تھا تو دکھاؤ اس حدیث میں کہاں ہے؟ اگر تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین تھا تو دکھاؤ اس حدیث میں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھائی جا رہی ہو اور تینوں مقام پر رفع الیدین نہ کیا ہو تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ چھوڑا گیا ہے. اب میں اس حدیث کی تحقیق آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن پہلے اس کا جو یہ کہنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھائی جا رہی ہو اور تینوں مقام پر رفع الیدین نہ کیا گیا ہو تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ چھوڑا گیا ہے. اس کے بارے میں ذرا اسے جواب دے دیتا ہوں. جاہل شخص اس حدیث میں رکوع کا بھی ذکر نہیں ہے تو کیا تم رکوع بھی نہیں کرو گے؟ سجدے کرنے کا بھی ذکر نہیں ہے تو کیا تم سجدہ بھی نہیں کرو گے؟ اور کیا یہ ثابت ہوگا کہ سجدہ چھوڑ دیا گیا یا رکوع کرنا چھوڑ دیا گیا؟ اب آئیے میں اس روایت کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا حوالہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی طرف منسوب یہ حدیث ثابت نہیں. دوسرا حوالہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے جو ایک اسی معنی والی حدیث کو ثابت نہیں مانتے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کو بالفرض ثابت مان بھی لیا جائے تو بھی مثبت منفی پر مقدم ہوتا ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں. امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں یہ خطا ہے، کہا جاتا ہے کہ ثوری سے وہم ہو گیا. امام احمد رحمہ اللہ نے اس کی تضعیف کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تضعیف کی، امام یحییٰ بن آدم رحمہ اللہ نے اس روایت کی تضعیف کی، امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ نے اس حدیث پر چلا کی، امام محمد بن واللہ نے ہر وہ روایت کو ضعیف قرار دیا جس میں ہے کہ صرف ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا.